دوسری یہ کہ جمہور کے نزدیک قربانی 3 دن یا 4 دن، بڑے لوگوں زیادہ لوگوں کے نزدیک صرف 3 دن ہے. اب میں نے کہا سلفیوں کے بڑے عالم کے نزدیک صرف 3 دن، اور بہت سارے سلفیوں کے ہم پہلے دن پہ کرتے ہیں. محمد بن سیرین کا 1 ہی دن ہے، سعید بن جبیر کے شہر میں 1 دن، اتحاد میں 3 دن. تو بھائی یہ مختصر سی باتیں تھی، اور بھی کیا کر سکتے ہیں جو کہ ہاں ٹھیک ہے. صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ من وجد سعادت ولم یضحی فلا یقربن مسلما. یہ 2 سال سے طلبہ جو نہیں آئے تو آن لائن تعلیم ہوئی اور اس میں اکثر مل کر طلبہ جڑے نہیں. سب سے زیادہ نقصان اس لاک ڈاؤن میں کورونا کے دور میں سب سے زیادہ نقصان تعلیم کا اور اس سے زیادہ نقصان تربیت کا. اب یہ حدیث پوچھ رہے ہیں اور اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جس کو گنجائش ہو اور قربانی نہ کیا ہو، ترجمہ کرے قربانی نہ کیا ہو، جس آدمی کے پاس خوشحالی ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے، پھر بھی قربانی نہ کر سکا ہو، ماضی میں نہ کر سکا ہو، یعنی نماز میں آنے سے پہلے نہ کر سکا ہو، تو اس کو جو ہے مسئلے میں نہیں آنا. نہیں یہ مطلب نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے، نصاب کے مقدر پیسہ ہے، خوشحالی ہے، لیکن قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف بقرعید کی نماز پڑھنے سے کام چلانا چاہتا ہے، اور پڑوسی کو گوشت سے کام چلانا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ وہی کے طور پر کہ وہ عیدگاہ نہ ہے. ورن جو صحیح کا مطلب یہ کہ بقرعید سے پہلے قربانی کرنا، بلکہ اگر کسی آدمی نے شہر میں رہتے تھے بقرعید سے پہلے قربانی کر لی تو اسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، تو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ بقرعید کے دن ایک بار کھانے کے بعد دوبارہ گوشت کی خواہش نہیں رہتی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم فجر پڑھ کر نماز عید سے پہلے قربانی کر لیں اور گھر والوں کو گوشت حوالے کر دیں. حضرت نے جب بقرعید کی نماز پڑھائی، خطبہ دے دیا تو کہا کہ چلیے گھر کلیجی کھانا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی قربانی کب ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے فجر واجب قربانی کری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ حضرت بہت دقت سے میں نے قربانی کا نام لیا تھا. فرمایا کہ کرنا تو پڑے گا. انہوں نے کہا کہ بکری کا ایک بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ وہی بچہ دوبارہ کر لو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے اجازت ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے یعنی چھوٹے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے بقرعید کی نماز سے پہلے کر لیا تو بقرعید کے بعد اس کو نماز کے بعد اس کو 1 سال
بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بھئی بکرے کے اندر یک سالہ ہونا چاہیے، 2 دانت کا ہونا یہ علامت ہے، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں۔ اور بڑے جانور کے اندر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کر رہے ہیں، کسی صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک جانور سفر کرتے تھے اور سب لوگ کھاتے تھے، لیکن بعد میں لوگ دکھلاوے کے لیے، فخر کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے قربانی کرنے لگے بہت زیادہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانی فخر و مباحات کے لیے کرتے ہیں یہ ان کے خلاف ہے۔ جو بہت سارے شہروں میں بکرا 10,000 کا اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے خوشحال شہروں میں بہت سارے دولت مند ریاکاری اور فخر و مباحات کے لیے 1.5 لاکھ کا بکرا خریدتے ہیں، یہ ان کے خلاف۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، اگر ہر صاحب نصاب اپنے لیے ایک بکرا، وہ بکرا جو کافی ہو جائے، کافی ہو جانے کا مطلب یعنی شرعاً اس کی قربانی ہو سکتی ہو، اگر اس کی قربانی کر لیتا ہے تو یہ حدیث اس کے خلاف ہے۔ اگر جو ہے ضرورت کے بقدر کا بکرا 10,000 کا مل سکتا ہے، آپ فخر کے لیے 50,000 کا لے کے آتے ہیں تو یہ چیز درست نہیں، اس میں ریاکاری نہیں کرنا چاہیے، سے کئی دیکھیے یہ جو ہے، یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ حنفی شافعی کے حوالے جانور کر دیں، حنفی شافعی کے حوالے اپنے جانور کر دیں، اور شافعی جو ہے اس کی قربانی خراب کرنے کے لیے چوتھے دن کر رہے ہیں، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی غلطی ہے کہ شافعی کے حوالے کیوں کیا؟ اگر اس کو ڈر تھا تو کیوں کیا؟ اور اس کی غلطی ہے کہ جب یہ حنفی تھا اور اسی مسئلے کو ماننے والا تھا تو کیوں اس نے چوتھے دن کی قربانی کی؟ تو یہ درست نہیں، قطعی نہیں۔ یہ جو ہے کسی نے پوچھا ہے کہ سفید بڑے جانور کی قربانی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کئی جگہوں ایسا ہے کہ فکر و عقیدے کے اعتبار سے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ شرعاً سفید بڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سفید بڑے جانور میں فتنے کا اندیشہ ہے، ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہے، فساد کا ڈر ہے، اور یہ کہ ہمارے برادران وطن کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا بدل بھی رکھا ہے، تو اسی صورت میں آپ کو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی خصی جانور کی قربانی یہ جو ہے کیوں کی جاتی ہے اور اس کو افضل کیوں کہا گیا؟ اصل میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب شے امن ہے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام کے زمانے میں 2 بیڑوں کی قربانی کی جو قبریں تھے اور
تو اس حدیث کی وجہ سے خصی جانور کی قربانی کو بہتر ہے، اور جو غیر خصی ہوتا ہے نا اس کے جانور میں بدبو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو کر لے، تمہیں کیا ہے؟ ذہن میں رہے کہ اگر غریب جانور خرید لے گا تو خریدنے سے اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اگر غریب جانور خرید لے گا قربانی کے نیت سے، ارادے سے نہیں، قربانی کے ارادے سے جانور خریدے گا، قربانی واجب ہو جائے گی وہی جانور۔ اگر وہ جانور غائب ہو گیا، گم ہو گیا، تو اس سے قربانی کا وجوب ثابت ہو گیا، لیکن وہ بیچارہ نہ جان کر ایک اور جانور خرید لائے اور لانے کے بعد پہلا والا جانور بھی مل گیا، تو اسی صورت میں اس بیچارے پر دونوں جانور کی قربانی کرے۔ اگر یہی حال مالدار کے ساتھ ہو تو مالدار کے لیے کسی ایک جانور کی قربانی واجب ہے اور غریب کے لیے دونوں جانور کی قربانی کرتی ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ حج میں حج کی جانتے ہیں کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج قران، ایک حج تمتع، ایک حج افراد۔ حج افراد میں حج والی قربانی نہیں ہوتی، بہتر تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ حج قران اور حج تمتع میں حج کی ایک قربانی ہوتی ہے جو حنفیوں کے ہاں دم شکر ہے اور شافعیوں کے ہاں دم جبر ہے۔ دم جبر کا مطلب غریب کھائیں گے، دم شکر کا مطلب سب لوگ کھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ان کی بقرعید کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر حاجی مکے میں 15 دن رہ لے اور مقیم ہو جائے تو الگ مسلک راجح اس کے لیے حج کی قربانی کے علاوہ بقرعید کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ وہ قربانی مکے میں بھی کر سکتا ہے اور اپنے وطن میں بھی کر سکتا ہے۔ ایک کتاب ہے ارشاد الساری حج کے مسائل، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء کے لیے حاجی کے لیے جیسے بقرعید کی نماز کو معاف رکھا گیا ہے اسی طریقے سے قربانی کو بھی معاف رکھا گیا ہے۔ تو اس مسلک کے اعتبار سے یعنی حنفیوں میں بعض لوگ ہیں جن کے نزدیک مقیم غیر مسافر حاجی کے لیے بھی بقرعید کی قربانی واجب نہیں، لیکن حج والی قربانی کو معاف ہے، اور بقرعید والی قربانی وہاں بھی کر سکتا ہے اور وہاں نہیں بھی یہاں کر سکتا ہے۔ ویسے کوئی دام میں قیمت میں کوئی بہت فرق نہیں۔ یہ کریں اس نے یہ کہا کہ کسی کے پاس 36 یا 37 کا موبائل یہ استعمال کے لیے اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہو جانے دو، بہتر ہے۔ دیکھو بھائی ایسا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی آدمی نے جانور خریدا 7,000 کا، 10,000 کا، 12,000 کا، اور خرید چکنے کے بعد نیت بگڑ گئی اور اس نے اس کو بیچ دیا اور 5,000 کا 4,000 کا جانور خرید کر کے قربانی کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسی صورت میں دو شرطیں ہیں، یہ عمل کرنے والا اگر غریب ہے تو اس کو بقیہ پیسہ صدقہ ہی کرنا، اگر مالدار ہے تو اس کے لیے بقیہ پیسے کو صدقہ کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر غریب ہے تو اس بیچارے کو صدقہ ہی کرنا پڑے،
منٹ خطرہ کر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تعلق والے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم دیا اور کہا کہ جا کے بکرا لے آؤ۔ انہوں نے بکرا خریدا، لے کر کے آ رہے تھے، کسی صاحب نے ان سے 2 درہم میں خرید لیا، انہوں نے نہیں دیا۔ اب 2 درہم ہو گیا تو پھر دوبارہ گئے اور 1 درہم کا ایک بکرا لے کے آئے اور وہ درہم جو 1 درہم حضرت نے دیا تھا وہ بھی واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم ابن حزام کو برکت کی دعا دی، سمجھداری کی آپ نے، لیکن حضرت نے جانور ذبح کیا اور 1 درہم جو زائد منافع میں مل گیا تھا حضرت نے اس کو جو ہے خیرات کرا دیا، صدقہ کرا دیا۔ یہ کریں کہ شہر دیہات میں فرق کیسے ہوگا؟ آج کل ہر شہر میں بھی نماز ہوتی ہی ہے، ہر دور میں ہوتی نہیں، لیکن دیہات میں بھی ہر جگہ نماز ہوتی ہے۔ اگر کسی دیہات میں نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو عید کی نماز ہونے کے بعد ہی قربانی، جن جگہوں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کو کہا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ وہاں پر عید کی نماز نہ ہو۔